اگر چہرے پر دانے ہوں تو چہرے کو پانی سے گیلا کر کے پھٹکڑی سے ہلکا ہلکا مساج کرو، دانے ختم ہو جائیں گے۔ پودینے کے پتے ابال کر اس کا پانی روزانہ پینے سے چہرے کی چھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ مرچیں وٹامن سی کا خزانہ ہے۔ لال مرچ کیلوریز کو کم کرنے میں مفید ہے۔ کھانے کے بعد ایک کیلا کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے اور معدے کو تقویت ملتی ہے۔ کیلا گرم مزاج والوں کی قوت بام کو مضبوط رکھتا ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق زیادہ غصہ کرنے والوں کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں۔ بھوری آنکھوں والے لوگ زیادہ تر ایماندار اور دوسروں کو جج نہ کرنے والے بھروسے کے لائق ہوتے ہیں۔ پیارے ناظرین، سائیکالوجی کے مطابق مخلص اور محبت کرنے والے کا رنگ زیادہ تر سانولا ہوتا ہے۔ اگر اپنے ہاتھ پاؤں کو ہمیشہ خوبصورت اور نرم رکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ صبح ٹوتھ پیسٹ سے ہاتھ اور پاؤں دھویا کریں۔ ایسا کرنے سے آپ کے ہاتھ پاؤں نرم اور تازہ رہیں گے۔ پیارے ناظرین، شام کے وقت فروٹ چاٹ کھانے سے نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ گلاب کا عرق چہرے پر مسل دینے سے چہرہ گورا ہو جاتا ہے۔ اگر گلے میں زخم، سوزش اور خراش ہو تو اجوائن کے بیجوں کو جوشاندہ میں سادہ نمک ملائیں اور غرارے کریں، اس سے افاقہ ہوگا۔ گنے کا سرکہ اگر سبزیاں ابالنے والے پانی میں ڈال دیا جائے تو ان کی رنگت خوشنما رہتی ہے۔ معدے میں گیس بہت زیادہ بنتی ہو یا پیٹ میں مروڑ ہوں تو پودینے کا قہوہ بنا کر اس میں 2 چمچ شہد ملا کر پینے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ آپ کی سلامتی اسی میں ہے کہ آپ اپنے منہ کو زیادہ بند ہی رکھو، کیونکہ جب تک ایک مچھلی اپنا منہ بند رکھتی ہے وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی۔ پیارے ناظرین، جسم میں طاقت کے لیے باکمال نسخہ: 2 چمچ جو کا آٹا 3 چمچ پانی میں ڈال کر پکاؤ۔ جب آٹا براؤن ہو جائے تو اس میں 1 کپ دودھ ڈال کر پکائیں۔ حسب ذائقہ شہد ڈال کر صبح و شام پی لیں، جسم میں طاقت آ جائے گی اور جوڑوں کے درد کے لیے بھی لاجواب ٹوٹکا ہے۔ جن عورتوں کو موٹاپا گھیر لے وہ نہار منہ کلونجی کا استعمال کریں۔ پیارے ناظرین، دبلی پتلی ہو جائیں گی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہو، دھندلا نظر آتا ہو، نظر کمزور ہو، چکر آتے ہوں، سر کی خشکی ہو یا دماغ کمزور ہو جائے تو ناک کے اندر زیتون کا تیل لگایا کریں۔ سورج مکھی کے بیج دل کے پٹھوں کو مضبوط بنانے کے لیے مفید ہیں۔ نوادر الرسول میں حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ دنیا تمام کی تمام میری امتی کے ایک ہاتھ میں ہو پھر وہ الحمدللہ کہے تو الحمدللہ ان تمام نعمتوں سے افضل ہوگی۔ شوگر سے متاثرہ افراد کریلے کا سالن کھائیں، خون کے اندر شوگر کی مقدار نہیں بڑھے گی۔ آج کل کھٹے میٹھے پھل دستیاب ہیں، ان کے جوس سے آپ کیلوریز جلا سکتے ہیں لیکن اس میں چینی بالکل نہ ملائیں۔ ایک دم زیادہ کھانا مت کھائیں، اس سے ہاضمے میں دشواری آتی ہے اور بدن میں سستی پیدا ہوتی ہے۔ دمہ کے مریض لوگ شام 4 بجے ادرک کا قہوہ ضرور پیا کریں۔ کھانا کھانے کے بعد چھوٹا سا گڑ کا ٹکڑا کئی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ رات کو کھانے کے بعد گڑ کا ٹکڑا ضرور چوس لیں، کبھی بدہضمی نہیں ہوگی۔ ابن ماجہ نے حضرت ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیان کیا کہ ایک بندے نے کہا، یا رب، لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطنتک۔ فرشتوں کے لیے اس کا لکھنا مشکل ہوا، وہ نہیں جانتے تھے کہ اسے کیسے لکھیں۔ پس وہ دونوں آسمان کی طرف بلند ہوئے اور عرض کی، یا رب، تیرے بندے نے ایسی کلام کی ہے، ہم نہیں جانتے کہ اسے کیسے لکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، حالانکہ وہ زیادہ جانتا ہے، جو اس کے بندے نے کہا تھا۔ میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتوں نے کہا، یا رب، اس نے کہا، یا رب، لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطنتک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اسی طرح لکھ دو جس طرح میرے بندے نے کہا، حتیٰ کہ وہ مجھ سے آ کر ملے گا تو میں خود اسے اس کی جزا دوں گا۔ پیارے ناظرین، جو عورتیں گھر میں چکوترے کی سبزی زیادہ بناتی ہیں
ان کے منہ پر جھریاں نہیں پڑتی اور ہمیشہ جوان نظر آتی ہیں۔ ایسے 5 لوگوں سے کبھی بحث نہ کریں، اپنا وقت اور سکون ضائع مت کریں۔ نمبر 1 ضدی شخص۔ نمبر 2 خود کو عقل کل سمجھنے والا، جو ہر وقت یہ تاثر دیتا ہے کہ اسے سب معلوم ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے علم کی بنیاد کھوکھلی ہوتی ہے۔ نمبر 3 ہر وقت غصے میں رہنے والا، جو معمولی بات کو بھی اپنی انا کا مسئلہ بنا کر ہر وقت جھگڑے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 نفرت کرنے والا، جو آپ کی سچائی کو بھی جھوٹ اور آپ کی نیت کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جس کے دل میں بغض ہو، اس سے کوئی دلیل کامیاب نہیں ہو سکتی۔ نمبر 5 مغرور انسان، جو نہ کسی کی بات سننے کو تیار ہوتا ہے، نہ سمجھنے کو، نہ مشورہ چاہیے ہوتا ہے، نہ سچائی کی قدر۔ یاد رکھیں، ایسے لوگوں کے ساتھ بحث محض وقت اور توانائی کا ضیاع ہے۔ خاموشی ہی ان کا سب سے بہترین جواب ہے۔ اگر زیادہ پانی پیا کرو گے، گردے خراب نہیں ہوں گے۔ دوپہر کو دودھ پی کر سویا کرو، ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ پیارے ناظرین، اگر کپڑے پر لوہے کے زنگ کا داغ لگ جائے تو داغ پر لسی ڈال کر ملنے سے داغ اتر جائے گا۔ وہ مریض جو ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، وہ دہی کا استعمال ضرور کریں۔ کبھی ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ، اس سے دمہ کی بیماری کا خدشہ ہے۔ گھر نہ تو بیوی کی خوبصورتی سے بنتے ہیں اور نہ ہی شوہر کے مال سے۔ گھر ان دونوں کے درمیان باہمی احترام سے بنتے ہیں۔ سالوں گزرنے کے ساتھ عورت کی خوبصورتی ماند پڑ جاتی ہے اور مرد کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ پھر ان دونوں کے درمیان صرف محبت اور رحمت باقی رہ جاتی ہے۔ عورت مرد کے لیے ایک امانت ہوتی ہے اور مرد عورت کے لیے ایک سہارا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 دینار وہ ہے جو تو نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، 1 دینار وہ ہے جو تو نے غلام آزاد کرنے میں خرچ کیا، 1 دینار وہ ہے جو تو نے مسکین پر خرچ کیا، 1 دینار وہ ہے جو تو نے اپنے اہل پر خرچ کیا۔ ان سب سے ذرائع اجر کے عظیم وہ دینار ہیں جو تو نے اپنے اہل پر خرچ کیا۔ خوبصورت زندگی کا راز۔ نمبر 1 روزانہ 1 دیسی لہسن ضرور کھائیں۔ نمبر 2 ناشتے میں ابلے ہوئے انڈے کا استعمال لازمی کریں۔ نمبر 3 ناشتے کے وقت 1 سیب کا استعمال کریں۔ نمبر 4 گھی کی روٹی کی بجائے خشک روٹی استعمال کریں۔ نمبر 5 دن میں 12 گلاس پانی ہر صورت پئیں۔ نمبر 6 روزانہ 5 یا 7 کھجوریں کھائیں۔ نمبر 7 صبح کے وقت بھگوئے ہوئے بادام چھیل کر کھائیں۔ نمبر 8 بوتل اور ڈبے والے جوس ترک کر دیں، بہت نقصان دہ ہے، ان کی جگہ گھر میں فریش جوس بنا کر پئیں۔ پیارے ناظرین، لونگ داغ دھبوں کو صاف کرتی ہے۔ چہرے پر پڑنے والے داغ دھبوں کو ختم کرنے میں یہ کافی مؤثر ہے۔ لونگ کے پاؤڈر کو اگر بیسن اور شہد میں ملا کر چہرے کے متاثرہ حصوں پر لگایا جائے تو یہ چہرے کی جلد کو داغ دھبوں سے صاف کر کے اسے شفاف بنا دیتا ہے۔ تاہم یہ بھی مشورہ دیا گیا ہے کہ خالی لونگ کے پاؤڈر کو چہرے پر نہ لگایا جائے، اس سے جلد کو نقصان پہنچنے کا بھی اندیشہ ہے۔ پیارے ناظرین، سانس کی تکلیف۔ اگر کسی کو سانس لینے میں تکلیف ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزانہ صبح 2-3 لونگ 40 سے 45 دن تک استعمال کریں، تو اسے فوری طور پر اندازہ ہوگا کہ اس تکلیف میں کافی افاقہ ہوا ہے۔ لونگ بالوں کو صحت مند بناتی ہے۔ اگر کوئی بالوں کی خشکی یا جھرجھرے پن سے متاثر ہے تو وہ گرم پانی میں لونگ ملا کر اس سے نہائے تو اس سے بال موٹے اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اس کے علاوہ لونگ کے تیل کو کھوپرے کے تیل میں ملا کر سر پر مساج کرنے سے بھی کافی فائدہ پہنچتا ہے۔ لونگ میں پروٹین، کاربوہائیڈریٹس، کیلشیم، فاسفورس، پوٹاشیم، سوڈیم اور ہائیڈروکلورک ایسڈ بکثرت پایا جاتا ہے، جبکہ ایسی بہت ساری بیماریوں مثلاً کھانسی اور زکام میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ لونگ کا 1 دانہ نمک کے ساتھ چبایا جائے تو بلغم کے اخراج میں آسانی ہوتی ہے۔
پیارے ناظرین، گلے کی خراش، کام اور کھانسی حلق کی سوزش ختم کرتی ہے۔ لونگ دمے کا بھی مؤثر علاج ہے۔ 6 عدد لونگ 30 ملی لیٹر پانی میں ڈال کر ابالنے سے جو شاندار تیار ہو جائے گا۔ اس میں 1 چمچ شہد ڈال کر چائے کا 1 چمچ جو شاندار روزانہ 3 بار پینے سے بلغم کا اخراج تیز ہو جاتا ہے اور دمے سے افاقہ ہوتا ہے۔ ماہرین غذائیت کے مطابق لونگ کے استعمال سے جلد کی صحت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں موجود سوزش کو کم کرنے والی خصوصیات سوجی ہوئی جلد یا دانوں کے سبب سرخ جلد کو پرسکون بناتی ہے اور سوزش ختم کرتی ہے۔ لونگ کے استعمال سے جلد کو بیکٹیریا کی وجہ سے نقصان بھی نہیں پہنچتا۔ پیارے ناظرین، الائچی کو باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرنے سے جگر، بڑی آنت اور چھاتی کے کینسر سے بچا جا سکتا ہے۔ بد ہضمی کی وجہ سے ہونے والی گیس سے چھٹکارا پانے کے لیے اگر الائچی کو ادرک والی چائے میں شامل کرکے پیا جائے تو اس بیماری کی علامات میں کمی آتی ہے۔ سوراخ سے کیڑے مکوڑے نکلنا بند نہ ہو رہے ہوں تو وہاں انڈے کی ہول رکھ دو، کیڑے مکوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ نیم کے پتے پیس کر پانی میں ملا کر پیسٹ بنائیں، اس کا لیپ سر پر لگائیں اور آدھے گھنٹے بعد دھو لیں۔ پیارے ناظرین، 1 ہفتے کے اندر خشکی اور سر کے دانے ختم ہو جائیں گے۔ پیٹ کے درد میں الٹا لیٹ کر کافی حد تک آرام آ جاتا ہے۔ لسی اور چائے اکٹھی پینے سے بخار ہو جاتا ہے۔ بارش والے دن آنکھوں میں سرما ڈالنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ صبح کے وقت 1 ٹماٹر کھا لیا کرو، بال زندگی بھر سفید نہیں ہوں گے۔ پیارے ناظرین، ابلے ہوئے پانی کے ساتھ دوا لینے سے دوا جلدی اثر کرے گی۔ داڑھی میں بار بار کنگھی کرنے سے داڑھی کے بال گھنے رہتے ہیں۔ کم روشنی میں کتابیں پڑھنے سے یا کوئی کام کرنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ سبزی کا سالن کھایا کرو، بدن کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ آلو پر نمک لگا کر چوسنے سے چھینکیں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ کیلے کے چھلکے چہرے پر لگائیں، چہرہ ایسا چمک اٹھے گا کہ کبھی کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پیارے ناظرین، سفید پیاز کا رس بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں اور سر کی خشکی دور ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی ٹانگیں ہمیشہ مضبوط رہیں تو زیادہ سے زیادہ پیدل چل لیا کرو۔ کھانا کھا کر فوری سو جانے سے پیٹ پھول جاتا ہے اور چربی میں اضافہ ہوتا ہے۔ مرد کے لیے سر اور داڑھی کے بالوں میں اور خواتین کے لیے سر کے بالوں میں سیاہ رنگ کے علاوہ کسی اور رنگ کا خضاب لگانا جائز ہے، لیکن خالص کالے رنگ کا خضاب لگانا گناہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی ممانعت اور سخت وعید آئی ہے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانہ میں کچھ لوگ ہوں گے جو سیاہ خضاب لگائیں گے جیسے کبوتر کا سینہ، ان لوگوں کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہ ہوگی۔ دوپہر کو کولیلہ کرنے یعنی تھوڑی دیر سونے سے عقل بڑھتی ہے۔ جن عورتوں کو تھوڑا سا کام کر کے پسینہ آ جائے، ایسی عورت صبح کے وقت کاجو کھائے۔ سیب دل کی کمزوری کو دور کر دیتا ہے۔ اگر بھوک کی کمی کا مسئلہ ہو تو انگور زیادہ کھایا کرو۔ حافظے کو بہتر بنانا ہے تو تھوڑی سی کالی مرچ اور 3-4 بادام لے لیں اور نہار منہ کھائیں، کچھ ہی دنوں میں قوت حافظہ تیز ہو جائے گا۔ پیارے ناظرین، جلد کی خوبصورتی کے لیے بادام کے تیل میں وٹامن اے اور بی پایا جاتا ہے، جسے چہرے پر لگانے سے جھریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اس تیل سے آپ اپنے چہرے پر رات کو مساج کریں اور سو جائیں۔ صبح اٹھ کر چہرہ نارمل طریقے سے دھو لیں، اس سے چہرے کی چمک واپس لوٹ آئے گی۔ پیارے ناظرین، وہ لوگ جن کے معدے میں تیزابیت بہت زیادہ ہو جاتی ہو، ان کو چاہیے کہ تازہ کھیرے کا رس خوب استعمال کریں۔ اگر کسی کو لقوہ یا سردی کی شکایت ہو تو 1 چمچ سونڈ شہد میں ملا کر مریض کو دن میں 4 بار دیں۔
جو لوگ بالوں میں کنگھی بہت کم کرتے ہیں ان کے بال زیادہ جھڑتے ہیں۔ روزانہ صبح اٹھ کر دار چینی کی مہک سونگھنے سے انسان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، جو بچے دانت نکال رہے ہوں ان کو کشمش باریک پیس کر شہد میں ملا کر چٹانے سے انہیں دانت نکالنے میں تکلیف نہ ہوگی۔ اگر آپ دائیں کروٹ لیٹیں گے تو آپ جلدی سو جائیں گے۔ کھیرے کا جوس جلد کو تر و تازہ اور جوان رکھتا ہے۔ پیارے ناظرین، کھانا کھاتے وقت پلاسٹک کا چمچ استعمال کرنے سے کینسر کی بیماریاں آتی ہیں۔ لکڑی یا لوہے کا چمچ استعمال کرنا چاہیے۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے روزانہ رات کو سورج مکھی کے بیج کھائیں۔